ہم نے کل جو ہے احباب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ترجمہ ختم کیا اور آج سے ہم جو ہے بسم اللہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کو عربی میں کہتے ہیں بسملہ. بسملہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نام ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر نا جتنے بھی ہم ذکر اذکار کرتے ہیں نا اس کا اپنا اپنا نام ہوتا ہے. ہر ایک کا اپنا نام ہے. جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا بہت سارے، میں آپ کو یہ ایک دفعہ لکھوا کے نا سارے آپ کو بتا دوں گا. فی الحال تو آپ نے دو یاد کیے ہیں نا، تعوذ اور استعاذہ کہتے ہیں اعوذ باللہ کو، اور یہ دوسرا آپ یاد کر رہے ہیں کہ بسم اللہ کو کہتے ہیں بسملہ. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ جو ہے وہ یہ ہے کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں ذرا ان کے الفاظ کے معنی. یہ سارے الفاظ جو ہے نا یہ آپ نے پڑھ لیے ہیں اور آپ کو اس کی ساخت کا بھی پتا ہے کہ یہ کیسے بنے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کی بیشتر معلومات آپ کو ہے پہلے سے. اس میں صرف ایک نیا لفظ ہے، وہ ہے اسم. باقی سب آپ کو آتا ہے پہلے سے. جیسے ہم نے کہا بے، یہ جو بے آتی ہے نا یہ حروف جار میں سے ہے، اور بے کا مطلب جو ہوتا ہے وہ 15 معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور یہاں پر جو معنی ہے وہ ہے ساتھ، کے ساتھ. اس میں اسم کہتے ہیں نام کو، نام کے ساتھ. کس کا نام ہے؟ اللہ. اللہ کا ترجمہ ہم کرتے ہیں اس میں ذات یا اس میں جلالت. تو اس میں جلالت کر دیں یا آپ کی مرضی ہے. تو اللہ کے نام سے، اللہ کے نام کے ساتھ میں شروع کر رہا ہوں. تو شروع کہاں ہے؟ شروع تو یہاں لکھا ہی نہیں ہوا. ٹھیک ہے. شروع کے لیے تو کوئی لفظ ہی نہیں ہے یہاں پہ قرآن مجید میں. اس لیے ہم کہتے ہیں، علماء کرام نے بہت سارے الفاظ جو ہے نا یہاں بتائے ہوئے ہیں کہ شروع میں اصل میں یہاں پہ کچھ لکھا ہوا ہے، وہ جو دکھائی نہیں دیتا اس کو کہتے ہیں، وہ محذوف ہے. وہ کیا ہے؟ جیسے لفظ ہے اشرعو. اشرعو میں شروع کرتا ہوں، یہاں پہ چھپا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اشرعو بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. اشرعو کا مطلب ہو جائے گا میں شروع کرتا ہوں. میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. تو یار یہ جو الف ہے بِاسْمِ کا جو الف ہے یہ تو بسم اللہ میں ہے نہیں، تو یہ الف کہاں گیا؟ یہ کثرت استعمال کی وجہ سے جو ہے نا یہ گر گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، اور ہم بسم اللہ کہتے ہیں. بسم اللہ اصل میں کیا تھا؟ بِاسْمِ اللہ. تو بسم اللہ ہی ہو گیا ہے. ہم بھی نا جب پنجابی بولتے ہیں، اردو بولتے ہیں، پشتو بولتے ہیں تو حروف کھا جاتے ہیں ہم لوگ. بہت سارے حروف ہیں جو ہم کھا جاتے ہیں. جیسے ابھی صاحب کا لفظ ہے، صاحب. ممتاز صاحب. صاحب کو صاحب نہیں بولتے ہیں نا، صاحب بولتے ہیں. صاحب. ہاں صاحب آ گئے جی، صاحب آ گئے. تو یہ ایسے حروف ہم کھا جاتے ہیں کثرت استعمال کی وجہ سے. زیادہ استعمال کرتے ہیں تب ایسے ہو جاتا ہے. تو یہاں بھی ایسا ہے کہ عربی جو ہے وہ پھر یہ نہیں بولتے. تو بسم اللہ ہی یہ تو آسان ترجمہ تھا. یہ صرف یہاں پہ اسم کا لفظ نیا تھا آپ کے لیے. الرحمن، اس کا ذکر میں نے آپ کو بتایا تھا شیطان کے، جب میں ترجمہ کر رہا تھا میں نے بتایا تھا کہ یہ اس میں شدت ہوتی ہے، زیادتی ہوتی ہے، کثرت ہوتی ہے. رحمان بہت رحم کرنے والا. دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ لفظ کس سے بنا ہے. وزن تو سمجھ آ گیا کہ یہ فعلان کا وزن ہے جس میں بہت مبالغہ ہوتا ہے، لیکن کس سے بنا ہے؟ وہ ہے رحم. یہ رحم سے نکلا ہے لفظ، تو اس میں رحم بہت زیادہ ہوگا. اس میں شیطانی بہت زیادہ تھی. تو یہاں پہ کیا ہے؟ بہت رحم کرنے والا. ہم کہیں گے بہت شدید رحم کرنے والا. اچھا. اور الرحیم کا معنی کیا ہے؟ رحیم میں نے آپ کو بتایا تھا رجیم کے معاملے میں کہ رجیم اور رحیم دونوں جو ہیں اس میں تسلسل پایا جاتا ہے، ایک ہمیشگی پائی جاتی ہے، ایک استمرار پایا جاتا ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے. ہم ترجمہ کرتے ہیں مسلسل رحم کرنے والا، یا کہتے ہیں ہمیشہ رحم کرنے والا. رحیم رحم سے ہے. یہ بھی دونوں رحمان اور رحیم دونوں رحم سے نکلے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ نے دونوں میں اس کا معنی دیکھ کے اس کا وزن کے حساب سے لگائیں گے اس کا معنی. تو یہ آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ رحمان میں رحم کی کثرت ہے،
اور رحیم میں تسلسل پایا جاتا ہے، ہمیشگی پائی جاتی ہے، بس یہ فرق ہے، باقی تو سارا کچھ آپ نے پڑھا ہوا ہے پہلے سے ہی الحمدللہ۔ قرآن مجید میں یہ جو اسم ہے یہ 39 بار آیا ہوا ہے، اگر اسم کے معنوں میں ہے، اگر نام کے معنی میں ہے۔ ویسے یہ جو ہے اسم جو ہے نا یہ بنا ہے سین میم اور واو سے، سین میم اور واو سے، کسی چیز کی نشانی یا بلندی اس کو کہتے ہیں سموو، ٹھیک ہے، اسی سے علماء کہتے ہیں کہ یار یہ جو ہے نا یہ سماوات میں بھی پایا جاتا ہے، سما اونچائی پہ ہے، بلندی پر ہے، اس لیے سما کہا جاتا ہے اس کو، کسی بھی اونچی چیز کو سما کہتے ہیں۔ تو اس کو ملا کے تو پھر یہ سینکڑوں الفاظ بن جاتے ہیں، اس کو اگر ملائیں سماوات کے جو ہے نا معنی میں اگر لیا جائے نا، اور اسم کو اور سما کو دونوں ملایا جائے تو پھر تو سینکڑوں معنی جو ہے وہ قرآن مجید میں ایسے الفاظ موجود ہیں، لیکن ہم صرف اسم کو اگر دیکھیں تو یہ کوئی 40 کے قریب بار یہ آ چکا ہے اسم کا یہ والا۔ اس کے علاوہ جو اللہ ہے ہم نے پہلے بتایا تھا کہ یہ 2700 بار تقریباً آ چکا ہے، ٹھیک ہے۔ رحمان 182 بار ہے، 182 بار جو ہے وہ تقریباً آ چکا ہے رحمان، اگر صرف اسی معنوں میں لیا جائے۔ رحیم جو ہے یہ 40 بار تقریباً آ چکا ہے اگر اسی معنوں میں لیا جائے، تقریباً کہہ رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ اور بھی تحقیق اس پہ مزید ہو اور لوگ اور ہمیں جو ہے وہ اس بارے میں بتائیں۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے یہ بھی آپ کے لیے اسی طرح کا ہے، وہ یہ بھی آپ کو بھیج دوں گا گروپ میں، اس میں ذرا آپ نے کاپی اگر بنانی ہے نا تو ایسے لکھے کریں، بس میں یہ بے ہے پھر اسم ہے نام سے، ٹھیک ہے، ایسے لکھیں آپ کاپی میں، اللہ اللہ کے یہاں پہ لکھے اس میں ذات، الرحمن جو بہت رحم کرنے والا ہے، الرحیم جو ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ اردو میں دیکھو نا یہ ترجمہ تو ایسے ہونا چاہیے تھا کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت رحم کرنے والا، جو ہمیشہ رحم کرنے والا ہے، لیکن اردو میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی لفظ بار بار نہیں آتا بلکہ اس کے مترادفات دیکھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے مترادفات یعنی اس جیسے جو سیمننز ہوتے ہیں وہ لا کے نا اردو کو خوبصورت بنایا جاتا ہے، اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مہربان ترجمہ کر دیا جاتا ہے، مہربان بھی تو شفقت کرنے والا رحم کرنے والا ہی ہوتا ہے، اس لیے مہربان کا ترجمہ کر دیا جاتا ہے، مسلسل کی جگہ ہمیشہ کا لفظ استعمال کر دیتے ہیں، تو یہ سب چلتا ہے، یہ آپ کو سمجھانے کے لیے ہوتا ہے، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ترجمہ قرآن مجید نہیں ہوتا بلکہ یہ سمجھانے کے لیے ہوتا ہے، تو آپ اس میں سے کوئی بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ کیا ہے، جیسے ہاں یہ دیکھو یہ وہ لفظ ہے جیسے بتایا کہ یہ اس معنوں میں کہ سین میم واو سے اس کا جو مادہ ہے ماں ہے نا اس کے یہ سارے بچے ہیں، تو یہ سارے آ چکے ہیں قرآن مجید میں، اس لیے یہ بھی دیکھیں، اس کے علاوہ بھی ہے یہ، جیسے یہ بھی ہے، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ ہے اسم، 14 بار آیا اس کے الاسم، ایک بار آیا، بسم میں 3 دفعہ ایسے آ چکا ہے، بسم 3 دفعہ آ چکا ہے، بے اسم اس طرح بھی آ چکا ہے 4 مرتبہ، اسمہ 5 مرتبہ، اس طرح بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اگر آپ گننا چاہیں تو خود بھی گن سکتے ہیں، میں نے آپ کو وہ جو کتاب بھیجی ہے نا مفارس القرآن، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، الفاظ القرآن، اس میں آپ کو یہ ترجمہ مل جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ آسان ہے آپ کے لیے نا، یہ والی آیت بھی، اس سے میں اس میں زیادہ ڈیٹیل نہیں بولنا چاہتا، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ ہم اب سپیڈ پکڑیں اور آپ کو زیادہ زیادہ پڑھاتا جاؤں میں، جو نیا لفظ آئے گا اس پہ ہم ٹھہر جایا کریں گے، جہاں پہ نہیں آئے گا تو ہم چلتے جائیں گے چلتے جائیں گے۔ اس میں کوئی لفظ مشکل ہے احباب آپ کے لیے؟ سعد آپ کے لیے کوئی لفظ مشکل ہے؟ نو سر۔ ہاں یہ سارا کلیئر ہے نا؟ اب پتہ کیا ہوگا ساتھ یس کہ انشاءاللہ تعالی پھر میں آپ کو نا اس کا ٹیسٹ کا بتاؤں گا کہ آپ نے ٹیسٹ بھی دینا ہے اس کا، یعنی کہ وہ صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے جو پچھلے ہم نے سبق پڑھے ہیں کیا آپ نے اس کو اس طرح یاد کیا جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کے فارمولوں کو یاد کریں، یعنی مشکل یاد کریں، اب مشکل آئیے ہفتہ 2 ہفتہ 3 ہفتے 4 ہفتے ہو جائیں گے مشکل نا، اس کے بعد سب ایسے آسان ہو جائے گا، جیسے آپ مسجد میں پڑھتے ہیں، مسجد میں ساتھ شروع کر دیتے ہیں اور ان کو ترجمہ کا بھی نہیں پتا ہوگا، آپ کو ترجمہ کا پتا ہوگا باقاعدہ سے، اور تب آپ ترجمہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ تو کیا میں ٹیسٹ لے سکتا ہوں آپ سے؟ کل ٹیسٹ لے سکتا ہوں آپ سے؟ ساتھ آپ سے پوچھ رہا ہوں، پچھلا جتنا ہم نے پڑھا ہے ابھی تک نا، جتنا پڑھا ہے ہم نے جو بھی پڑھا ہے اس میں ٹیسٹ لے سکتا ہوں کل آپ سے؟ جی سر لے سکتے ہیں۔ شاباش، دیکھو یہ ہونا چاہیے نا، یہ اتنی کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ مجھے آتا ہے سارا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ جیسے میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں شیطان کس سے بنا ہے، کیا شیطان کا لفظ جو ہے یہ کس سے کیسے بنا ہے اور کیا ترجمہ ہو سکتا ہے، آپ کل بتا سکیں گے مجھے اگر میں آپ سے پوچھوں رجیم کس یس سے بنا ہے؟ سر۔
हाँ, अगर मैं आपसे पूछूं कि जी ये भी अल्लाह जी जो है, अल्लाह एक तो है लोग कहते हैं अल्लाह का नाम किसी से नहीं निकला, अल्लाह का नाम अल्लाह ही है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि यार जो लोग कहते हैं कि किसी से निकला है, तो वो क्या क्या हो सकते हैं अल्फाज, वो आप दो चार बता सकते हैं मुझे? कल। यस सर। हाँ, शाबाश, इस तरह होना चाहिए। ठीक है, कल ये टेस्ट नहीं है, वैसे वैसे पूछ रहा हूँ आपसे कि आपको आता है कि नहीं। आप उसको देखा करो बच्चे। ये अच्छा, ये कुरान मजीद की ये बड़ी अच्छी बात है कि टेस्ट ना भी लिया जाए ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सारा कुछ जो है वो बार बार आता है, सैकड़ों बार आया करेगा आपके सामने, सैकड़ों बार। तो इसलिए इसकी टेस्ट वगैरह लेने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है ना, जितना आप याद कर रहे हैं, जितना मैं दे रहा हूँ ना, मैं आपको 100% दे रहा हूँ। अगर आप उसमें से 25% भी याद कर लेते हैं ना, तो आप समझ जाएं कि जो है वो हमें ये आपको कोई भी आपको नुकसान नहीं है, बल्कि आप चलते जाएं, पढ़ते जाएं बस। कुरान मजीद इतना आसान है, इस वजह से भी आसान है। और कुरान का मतलब यही है कि बार बार पढ़े जाने वाला, ज्यादा पढ़े जाने वाला। तो इंशाल्लाह बड़ा मजा आपको इंशाल्लाह आएगा। इसको आपने छोड़ना नहीं है, चाहे आपको कोई चीज मुश्किल भी लगे ना, तो आप उसका आसान वर्जन याद कर लिया करें, और बस बाकी छोड़ दें अल्लाह पे। अल्लाह पाक आपके दिल में जो है ना ये कुरान मजीद खुद ही महफूज रखेगा, और इंशाल्लाह आपकी मानी भी आपको आती जाएंगे जी। हम्म, हाँ जी, सर कोई मेरा एक सवाल है सवाल है। किसी हबीब का, हबीबा जी? सर आपने बताया ना अशराउ जो है इसमें छुपा हुआ है, तो मुझे ना इस चीज की मतलब समझ नहीं आई कैसे देखें, छुपा ऐसे हुआ होता है। है ना कि हम लोग भी ऐसे कहते हैं ना, हम जब कोई बात कर रहे होते हैं उर्दू में, जब कोई बात कर रहे होते हैं ना, तो हमें जी सर कहना वो मुझे कहने समझ हमें आ कहने की जरूरत नहीं होती ना, वो लफ्ज हम्म छुपा होता है। जैसे वो अभी अभी वो मैं कल सुन रहा था, वो कहता है जब दुकानदार आपको कहता है ना कि ये आ, हमने पता नहीं क्या है, वो आपको इतने का लगाया है, तो कहते हैं उसमें चूना जो है वो छुपा होता है, चूना, कि हमने इतने का चूना लगाया आपको। क्या होता है यार वो, बड़े सारे अल्फाज हैं। तो ये क्या होता है, उर्दू में भी ऐसे होता है, हम लोग नहीं बोलते, ठीक है, बोलते नहीं है, हम सिर्फ एक्सप्रेशन से ही समझ जाते हैं। बात समझ रहे हैं ना? सर देखिए ना अभी आपने और जी जी यहाँ भी सर ऐसा आपकी होता है। बात। अल्लाह के देखो, हम कहते हैं हम शुरू नहीं बोलते उर्दू में, जब तर्जुमा कर रहे होते हैं ना, हम तब भी शुरू नहीं बोलते, जब हम कहते होते हैं चलो अल्लाह के नाम से देखते हैं क्या बनता है, ऐसे कहते होते हैं हम लोग। तो जरूरी नहीं है कि हम ये कहें। तो ये यहाँ पे कुरान मजीद में ना कोई चीजें महजूफ होती हैं, छुपी हुई होती हैं, अल्फाज छुपे होते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि जैसे हमने कहा था आऊज़ो में जो है वो अना छुपा हुआ है, अना। उस क्योंकि वो ऐसे ही बोला ना कि आ रहा हूँ यार, आ रहा हूँ। अब मैंने मैं नहीं बोला, आ रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है, मैं छुपा हुआ है इसमें कि मैं आ रहा हूँ। जब मैं कहूंगा कि मैं आ रहा हूँ, तो आप कहेंगे अच्छा वो तो पता है मुझे कि मैं आ रहा हूँ, वो तो छुपा होता है। लेकिन जब हम ग्रामर पढ़ रहे होते हैं ना, तो बताते हैं बच्चों को बाकायदा से, चाइनीज को, कि जब मैं कहूंगा ना, कोई बंदा ऐसा कहेगा ना कि आ रहा हूँ, तो इसमें मैं छुपा हुआ है। बात समझ रहे हैं? मैं ऐसे उसको कहूंगा, आपको तो नहीं कहूंगा, क्योंकि आपको तो अहले जुबान है, आपको मैं क्या कहूंगा। तो अरबी में ऐसे होता है। और अच्छा, ठीक इसके है अशराउ आपकी का लफ्ज भी है, देखो यहाँ पे अशराउ का लफ्ज भी उलमा ने कहा है कि अशराउ का लफ्ज भी छुपा हो सकता है। और यहाँ पे अकराओ भी हो सकता है, अकराओ, मैं पढ़ना शुरू करता हूँ, पढ़ना, पढ़ रहा हूँ अल्लाह के नाम से, जो कि रहमान और रहीम है। मतलब ये बस छुपे हुए हैं, खुद से हम लोग वो करेंगे, इसमें कोई भी वर्ड या कोई जबर जेर ये शो नहीं करेगा कि ये नहीं नहीं, छुपे कुछ नहीं हुए है, हैं। कुछ नहीं है, हाँ कुछ नहीं है, बिल्कुल अच्छा कुछ अच्छा भी बस नहीं है, यही अल्लाह के नाम बोलना से ही है ना, चाह रही अल्लाह थी। ने। बास तर्जुमे मैंने हाँ ऐसे हाँ देखे हैं जो कि वो चाहते हैं, वो मुफस्सिरीन ऐसे मुफस्सिरीन होते हैं ना, बहुत सारे होते हैं। अब ये बाद में स्टडी करेंगे आप। ये जो मैं आपको दे रहा हूँ ना, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मैं आपको तर्जुमा तफसीर वगैरह और एरा वगैरह कुछ भी नहीं सिखा रहा है ऐसे। मैं आपको सिर्फ ना तर्जुमा करने का जो है वो आपको ना ये चीजें बता रहा हूँ कि लफ्ज कैसे बनते होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपने जो दूसरा हमारा स्टेज आएगा ना, उसमें आपने तहकीक करनी है। आप जो तर्जुमे देखेंगे, अब तो नेट हमारे पास आ गया है ना, तो आप दो चार क्लिक्स में जो है ना आप सारे तफासिर देख सकते हैं। यानी मैं आपको खुद करवाऊंगा, आपको आपको मैं 10 तर्जुमे ना ऐसे लाइन में लगा के ना आपको बिस्मिल्लाह का तर्जुमा दिखाता हूँ कि क्या तर्जुमा किया उन्होंने, कहाँ से ये लेके आए हैं तर्जुमा। और वो देखेंगे कि वो आपके यानी वो नामवर मुफस्सिरीन होते हैं, और अब से नहीं होते, 1400 सदियों के चले आ रहे हैं। आपको अरबिक का भी दिखा दूंगा, आपको उर्दू का भी दिखा दूंगा, आपको फारसी का भी आपको समझ आएगी इंशाल्लाह, वो मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे है। तो आप उस वक्त खुद ही कंपैरिजन करना शुरू कर देंगे और समझेंगे कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ और इसमें क्या है। ठीक है, सहाबे कराम से लेके ना, सहाबे कराम है, तबा तबीन है, इसके नीचे भी और सारे उलमा कराम चले आ रहे हैं। तो वो मैं आपको कंपैरिजन कराना सिखाऊंगा, तो वो आपने खुद सर्च करना है बाद में ये चीजें जा जाके, ठीक है ना। और फिर इसके मानी तलाश करने हैं, फिर इसका जो है ना रूहानी माना तलाश करना है, साइंसी माना तलाश करना है, इसका मोजज़ाती माना तलाश करना है। और फिर इसका जो है वो हदीस में क्या माना आ रहा है, इसका इसका लुग़वत यानी नहव और सर्फ नहव में क्या माना आ रहा है, वो आप सर्च करते रहेंगे। ये जो तफासिर होती है ना, इसकी मिजाज होता है, ठीक है।
تو آپ نے پھر وہ آپ بعد میں کرتے رہیں گے. میں صرف آپ کو الفاظ کی طرف لے کے آ رہا ہوں, آپ الفاظ کو دیکھیں انشاءاللہ, اور یہ باقی چیزیں نا آپ کو ریسرچ کے ساتھ, میں نے کیا کہا آپ کو, ابھی آپ فی الحال نا ساتھ ساتھ چلتے جائیں گے, یہ ساری چیزیں آپ کو خود بخود آ جائیں گی. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کرانی پڑیں گی, میں آپ کو کوئی ذہن میں نہیں ڈالوں گا, کوئی آپ پہ پریشر نہیں ہوگا, خود ہی آ جائیں گے انشاءاللہ. یہ ایسا ہی ہے, قرآن مجید سب کے لیے ہے, میں یہ نہیں کہ صرف علماء کے لیے ہے جنہوں نے مدرسے میں پڑھا ہوا ہے. قرآن مجید سب کے لیے ہے, سب کے لیے, چاہے وہ دیہاتی ہے, چاہے وہ بچہ ہے یا بڑا ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, عورت مرد سے, یہ سب کے لیے آسان ہے انشاءاللہ. تو آ جائے گا, کوئی نہیں, خیر انشاءاللہ, سارا پریشان نہیں لینی آپ نے, اور روز بھی ساتھ ساتھ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے احباب. جی بالکل. ہاں جی, آپ نے ایک دیکھو, آپ نے اس کے لیئرز بنا لینے ہیں, بس اس ترجمہ, اس کا لفظی ترجمہ یاد کر لیں. اس کا جو ہے جو سلیس ترجمہ ہوتا ہے, سلیس ترجمہ یہ جو لکھا ہے نا, شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے, اس کو سلیس بولتے ہیں, سلیس ترجمہ. با محاورہ ترجمہ بھی اسی کو بولتے ہیں, با محاورہ. اور لفظی ترجمہ یہ جو خانوں میں لکھا ہوا ہے نا, اس کو لفظی ترجمہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ یہاں بھی اس کو بھی یاد کر سکتے ہیں, اپنے اپنے لیول کے مطابق دیکھیں. ٹھیک ہے, اور پھر وہ جو میں نے کہا ہے تھرڈ جو لیول ہے وہ اس کا ہے کہ وہ رحمان کا اصل تلاش کرے, کہ رحم سے نکلا ہے, را ہا میم سے نکلا ہے, رحیم بھی را ہا میم سے نکلا ہے, تو اس کے وہ کھوج میں جائے, نیچے جائے, ذرا تھوڑا سا اور ڈیپ جائے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ایک اور ہوگا جو کہ تفسیر کا ہوگا, تو وہ ہم بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ چیزیں ساری. ٹھیک ہے جی. اور جمعے کو نا کل آپ کا گرامر کا ہے, کل میں کو گرامر میں یہ چیزیں سکھاؤں گا, یہ کیسے کیسے چیزیں ہوتی ہیں, کیسے محذوف ہوتا ہے, یہ ساری چیزیں ہم پڑھیں گے گرامر میں. کل گرامر کا دن ہوگا. اور جمعے کو نا آپ نے مجھے یاد نہیں دلایا تھا, لاسٹ جمعے کو بھی ہونا چاہیے تھا, کہ میں آپ کو نا علوم قرآن میں لانا چاہتا ہوں, کہ آپ علوم قرآن سیکھیں, اور کہ وہی کیا ہوتی ہے, اور وہی کیسے نازل ہوئی, اور قرآن مجید کیسے آیا, کیسے محفوظ ہے اب تک, اور کیوں کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ تبدیلی نہیں ہوتی, اور بہت ساری باتیں جو میں نے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں, کہ کون سی آیتیں ہیں, سردی گرمی میں نازل ہوئی, رات میں دن میں نازل ہوئی, مدینہ میں مکہ میں نازل ہوئی, باہر نازل ہوئی, وہ سارا ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. شروع کریں گے علوم قرآن کو جمعے کے دن انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے احباب, اپنا خیال رکھیں انشاءاللہ, اور پھر کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے. اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.